ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ کلام بھی پڑھتے ہیں تو اس کی سلیکٹو اسے پڑھتے ہیں۔ یہ جب فسطائیت کی بات بھی کرتے ہیں تو جو ان کے ذہن کے مطابق فسطائیت ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح بے نور کو اور ایک ایسے دستور کو، مجھے یہ گمان آیا کہ غالباً مینار پاکستان کے سائے کے تلے اس ریفرینڈم کے جلسے کے اندر خان صاحب نے یہ فرمایا ہوگا اس وقت کے حکمران کو کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ بھی نہیں نکلا کیونکہ یہ پولنگ ایجنٹ تھے، یہ صف اول کے سپاہی تھے، اس فسطائیت کو تو قبول کیا۔ مگر آج جب یہ پارلیمان ہائیسٹ ادارہ اس ملک کا ایک لیگل اسٹریٹجی کے تحت، ایک مشاورت کے تحت، ایک سیاسی عمل کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہا ہے، وہ ان کو چبھ رہی ہے۔ اس وقت کا ریفرینڈم ان کو نہیں چبھا تھا، اس کو انہوں نے قبول بھی کیا تھا اور وہاں پولنگ ایجنٹ کے کھڑے بھی ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مشال یوسفزائی نے پوری قومی اسمبلی کے سامنے شہباز حکومت کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی اور عطا تارڑ کی لائیو چترول کر دی کہ عطا تارڑ سے برداشت نہیں ہوا اور عطا تارڑ نے عمران خان کو برا بلا اور گالیاں نکالنی شروع کر دی اور قومی اسمبلی میدان جنگ بن گیا۔ تو گائز آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ اہم ہونے والی ہے، ویڈیو دیکھنے کے بعد اس پر ڈیٹیل پر بات کریں۔ نہ کرے سر، ہم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، ان کے وفادار ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ چیئرمین صاحب، میں اس ایوان کی توجہ دو مسائل کی طرف آج لانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے۔ وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے۔ جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں، یہاں ہم نے بڑی باتیں سنی کہ خان صاحب کو وی آئی پی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے۔ کل میں نے یہاں پہ 2 وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک کا لا منسٹر ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد خان صاحب سے تمام ملاقاتیں بند۔ آپ کے ملک میں ایک بھارتی ایجنٹ ہے، آپ اس کی ملاقاتیں کرا رہے ہو اس کی فیملی سے، اور اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو۔ یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کو وی آئی پی جیل دی جاتی ہے۔ سر میں چاہتی ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنے جو اپنے ساتھ، جس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کرے، ہمارے لیے معزز ہے، اور وہ اپنے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں لے کے جائے اور ہمیں دکھائے کہ خان صاحب کو کس قسم کی جیل فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں سر، 1 منٹ سر، ہم نے یہاں سب کی بڑی باتیں سنی، آج سر میری بات سنیں، کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو فورم ختم ہو جاتا ہے یا اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں۔ سر میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین ہیں، ہمارے ساتھ مل کے چلے اور ہمیں دکھائے کہ بشری بی بی صاحبہ اس وقت کس حال میں اڈیالہ جیل میں رہ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ ان کی فیملی کی ان سے کیوں ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے؟ پچھلے 6 ہفتوں سے سر ان کی فیملی آ رہی ہے، 6-7 گھنٹے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ لاہور سے آتی ہے، 7 گھنٹے کھڑی ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اس ملک میں قانون، آئین اور انسانی حقوق کا یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ سر میں اس ایوان کی ممبر ہوں، خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام وکالت ناموں میں میرا نام ہے۔ خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، اس کے باوجود میری انٹری بند ہے۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ، جو میری وجہ سے راتوں رات بن گیا تھا کیونکہ انہوں نے میری انٹری بند کرانی تھی، انہوں نے کہا جی لسٹوں میں نام دے، لسٹوں میں نام جا رہا ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، اور پھر آپ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو وی آئی پی جیل دی جا رہی ہے۔
अगर आप सच नहीं बोल सकते तो बराए मेहरबानी ऐसी बातें ना करें। अगर आपके बस में नहीं है, हमें पता है आप प्रेशर में मजबूर है, नहीं है आपके बस में ये चीजें, तो फिर ना किया करें ऐसी बातें। बहुत शुक्रिया सेनेटर। सर एक और बात मैं करना चाहती हूँ सर, यहाँ पे हमारे ताहिर सिंधु साहब बैठे हुए हैं, कल इन्होंने लाइव टेलीविजन पे मेरे बारे में हामिद मीर साहब के शो पे कुछ इल्जाम तराशी की। सर मैं इस हवाले से भी चाहती हूँ कि इस ऐवान की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बने। मैं चाहती हूँ, मैं इमरान खान के नाम से आई हूँ सर, मेरी जाती कोई पहचान नहीं है। मैं इमरान खान के नाम और उनके वोट से इस हैवान का हिस्सा बनी हूँ, और हमारी पार्टी में सर कोई पैसे लेके या दे के नहीं बनता। पीटीआई में सेनेटर वो बनता है जिसको इमरान खान जिसका नाम दे, और वो इमरान खान के वोट से बनता है। इन्होंने बात की, मजे की बात मैंने इनकी सुनी, मैंने इनकी क्लिप 2 मरतबा देखी कि ये क्या कह रहे हैं कि मैं पैसे लेकर आई हूँ कि दे कर आई हूँ, क्योंकि मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई। सही है सर। फिर इन्होंने कहा कि जी मिशाल यूसुफजई ने पैसे लिए हैं और सेनेटर बनी है। मैंने कहा वाह, मैंने तो कमाल कर दिया है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने तो यहाँ देखा है कि लोग पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपनी पार्टी की वफादारियां तोड़ देते हैं। रीसेंट एग्जांपल हमारे पास 27th अमेंडमेंट है कि कैसे हमारी पार्टी के एक सेनेटर साहब और मौलाना साहब की पार्टी के एक सेनेटर साहब ने जो है फ्लोर क्रॉसिंग की, और फिर क्या हुआ सर, बड़े धड़क से उन्हें कहा गया कि हम आपको दोबारा ले आएंगे। ये इतना अनफॉर्चुनेट है सर। 1 मिनट, मैं चाहती हूँ सर कि इस ऐवान की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बने, और मैं राना सनाउल्लाह साहब से कहना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को जमहूरी और इखलाकी तर्ज अमल सिखाएं, स्टंट्स ना खेलें। थैंक यू। अगर आप इररेलेवेंट हैं और आप हमारा नाम लेके रेलेवेंट होना चाहते हैं तो चले, अगर आप ये करना चाहते हैं तो उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप जमहूरी तरीके से बात करते तो आप यहाँ आके बात करें, और कोई जुर्रत ना करे। सर हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं, उनके वफादार हैं, और उनके साथ खड़े रहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो बराए मेहरबानी ऐसी बातें ना करें। अगर आपके बस में नहीं है, हमें पता है आप प्रेशर में मजबूर है, नहीं है आपके बस में ये चीजें, तो फिर ना किया करें ऐसी बातें। बहुत शुक्रिया सेनेटर। सर एक और बात मैं करना चाहती हूँ सर, यहाँ पे हमारे ताहिर सिंधु साहब बैठे हुए हैं, कल इन्होंने लाइव टेलीविजन पे मेरे बारे में हामिद मीर साहब के शो पे कुछ इल्जाम तराशी की। सर मैं इस हवाले से भी चाहती हूँ कि इस ऐवान की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बने। मैं चाहती हूँ, मैं इमरान खान के नाम से आई हूँ सर, मेरी जाती कोई पहचान नहीं है। मैं इमरान खान के नाम और उनके वोट से इस हैवान का हिस्सा बनी हूँ, और हमारी पार्टी में सर कोई पैसे लेके या दे के नहीं बनता। पीटीआई में सेनेटर वो बनता है जिसको इमरान खान जिसका नाम दे, और वो इमरान खान के वोट से बनता है। इन्होंने बात की, मजे की बात मैंने इनकी सुनी, मैंने इनकी क्लिप 2 मरतबा देखी कि ये क्या कह रहे हैं कि मैं पैसे लेकर आई हूँ कि दे कर आई हूँ, क्योंकि मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई। सही है सर। फिर इन्होंने कहा कि जी मिशाल यूसुफजई ने पैसे लिए हैं और सेनेटर बनी है। मैंने कहा वाह, मैंने तो कमाल कर दिया है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने तो यहाँ देखा है कि लोग पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपनी पार्टी की वफादारियां तोड़ देते हैं। रीसेंट एग्जांपल हमारे पास 27th अमेंडमेंट है कि कैसे हमारी पार्टी के एक सेनेटर साहब और मौलाना साहब की पार्टी के एक सेनेटर साहब ने जो है फ्लोर क्रॉसिंग की, और फिर क्या हुआ सर, बड़े धड़क से उन्हें कहा गया कि हम आपको दोबारा ले आएंगे। ये इतना अनफॉर्चुनेट है सर। 1 मिनट, मैं चाहती हूँ सर कि इस ऐवान की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बने, और मैं राना सनाउल्लाह साहब से कहना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को जमहूरी और इखलाकी तर्ज अमल सिखाएं, स्टंट्स ना खेलें। थैंक यू। अगर आप इररेलेवेंट हैं और आप हमारा नाम लेके रेलेवेंट होना चाहते हैं तो चले, अगर आप ये करना चाहते हैं तो उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप जमहूरी तरीके से बात करते तो आप यहाँ आके बात करें, और कोई जुर्रत ना करे। सर हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं, उनके वफादार हैं, और उनके साथ खड़े रहेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। नाम भी पढ़ते हैं तो उसकी सिलेक्टिव इसमें पढ़ती है। ये जब फस्तायत की बात भी करते हैं तो जो इनके जहन के मुताबिक फस्तायत है उसकी बात करते हैं। मैंने समझा कि जब ये कह रहे हैं कि सुबह बेनूर को और एक ऐसे दस्तूर को, मुझे ये गुमान आया कि गालिबन मीनारे पाकिस्तान के साए के तले उस रेफरेंडम के जलसे के अंदर खान साहब ने ये फरमाया होगा उस वक्त के हुक्मरान को कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो भी नहीं निकला, क्योंकि ये पोलिंग एजेंट थे, ये सफ़े अव्वल के सिपाही थे, उस फस्तायत को तो कबूल किया। मगर आज जब ये पार्लिमान हाईएस्ट इदारा इस मुल्क का एक लीगल स्ट्रेटजी के तहत, एक मशावरत के तहत,
ایک سیاسی عمل کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کو چبھ رہی ہے. اس وقت کا ریفرینڈم ان کو نہیں چبھا تھا، اس کو انہوں نے قبول بھی کیا تھا اور وہاں بولی کی جنت کے کھڑے بھی ہوئے تھے. یہ سلیکٹو موریلٹی، سلیکٹو جسٹس، ڈبل سٹینڈرڈز، دوہرا معیار، اس کے علاوہ ان کی سیاست ہے کیا؟ اور اسی کرسی پر بیٹھ کے جناب چیئر ہم اس سائٹ پر بیٹھے تھے، قاسم خان سوری نے پوری دنیا کے سامنے آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا. اس پہ تو نہیں کہتے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اس وقت پوری پارٹی نے، کوئی بات شاید کھٹک، کوئی بات نہیں بھائی سن لے حوصلہ. تو یہ سلیکٹو میموری ہے. ہم نے ادھر بہت منجے ہوئے سیاسی ورکر بیٹھے ہیں، یہ شاید کھٹک بیٹھا ہے، یہ گراؤنڈ لیول کا سیاسی ورکر ہے. پالیٹکس شروع کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم نے بھی تبھی آغاز کیا تھا، ان کے ساتھ چلے تھے. ادھر بڑے بڑے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے جن کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا تعلق تھا. ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری جماعت کا تعلق تھا، ہماری جماعت میں رہے، ہماری جماعت سے منسلک رہے. مگر یہ نفرت کے بیج بونے والا کون شخص تھا جس کو اپنی ذات کی تقلید قومی مفاد سے زیادہ پیاری تھی؟ وہ کون شخص تھا جس نے اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ مینار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے پولنگ ایجنٹ بنا؟ کیا وہ آج معافی مانگے گا کہ دستور کو توڑا گیا، اسی ایوان میں بیٹھ کے، اسی کرسی پر بیٹھ کے توڑا گیا؟ ہم نے مانگی ہے، کئی بار مانگ چکے ہیں، آپ بھی مانگ لیں. اور 2000 اس پہ خواجہ صاحب بہت بات کر چکے ہیں. یہ معافی کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو ان کے گناہوں کی لسٹ پوری پکڑا دیتا ہوں. آج آ کے معافی مانگ لیں، مگر نہیں کریں گے کیونکہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا ادھر جو تقاریر کی جا رہی ہیں، مجھے بتا دیجئے، ابھی شریار خان افریدی صاحب نے تقریر کی، کیا کلاز بائی کلاز 27ویں ترمیم کے اوپر انہوں نے کوئی تجاویز دیں؟ کیا انہوں نے کہا کہ اس کلاز میں اس کو بہتر کر لیں، فلاں کلاز کے اندر فلاں چیز لے آئیں؟ جناب والا، ان کی جو سلیکٹو میموری اور جو سوچ ہے وہ کیونکہ 2020 سے پہلے نہیں جاتی، تو میں تھوڑی یاد دہانی کرا دوں کہ انہی کا دور حکومت تھا. ہم یہی انہی بینچز پر بیٹھ کے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سیاسی مخالفت ہے، اس کو دشمنی میں تبدیل مت کرو. ہم نے، پیپلز پارٹی نے، دیگر جماعتوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس ملک کے اندر. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا مقصد تھا؟ افہام و تفہیم سے معاملات کو آگے چلانا، ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینتھن کرنا. انہوں نے جو کام 2017 میں کیا اور جس طریقے سے یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے، آج اس کی بھی معافی ان کو ایوان کے اندر مانگ لینی چاہیے. اور یہ لوگ جنہوں نے اس وقت، آپ فارم 47 کو تو ان کو اپنے منہ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بینچز کے اوپر کہ جن کو بند کیا گیا، جن کے رزلٹ تو دور کی بات ہے، ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا. یہاں پہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جن کے پیارے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے جنازے نہیں اٹھانے دیے گئے. اور میں اس عدالت میں موجود تھا کہ جب شہزاد اکبر کے آرڈر پہ، آج اچھا ان کی پارٹی کے اندر بھی مختلف فیکشن ہیں. آج کل ایک فیکشن ہے جو لیپ ٹاپ لے کے آتی ہے دور اقتدار کے اندر، بھگتتا ذہن قریشی ہے، بھگتتے یہ لوگ ہیں ادھر بیٹھے ہیں، وہ وہیں سے کیمرہ آن کرتے ہیں یوٹیوب کا اور وہاں سے پورا بھاشن جھاڑتے ہیں. وہ ہر دور میں آپ کو کیبنٹ میں بیٹھے نظر آئیں گے، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے نظر آئیں گے، حکمرانوں کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے. مگر اتنا سا مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلی فلائٹ جو پاکستان میں جاتی ہے، اس کی سیٹ 1A کے اوپر براجمان ہوتے ہیں. آج بھی وہ بیٹھ کے اداروں کی تصدیق کرتے ہیں، کس ایجنڈے پہ کرتے ہیں؟ اور یہ ان کی پارٹی کی پالیسی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا. ادھر کچھ لوگ بیٹھ کے سیاسی عمل کی بات کریں گے اور یوٹیوب کے کیمرے والے جو مختلف ممالک کے اندر مقیم ہیں، وہ اداروں کے اوپر حملہ کریں گے. آج تک آپ نے سنا محمود خان اچک سعید صاحب کو، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ 27ویں ترمیم میں انہوں نے کابل کی بات کی. اور دیکھیے، یہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے کہ بات ایسی کرو جو افغانستان کے اندر ہیڈ لائن بنے، جو انڈیا کے اندر ہیڈ لائن بنے. تو آج اتنا سینئر آدمی، اتنا سیزنڈ آدمی، آپ ان کی تقریر کا لب لباب نکالیں تو سوائے کابل کے اس کے اندر دوسری کوئی بات نہیں تھی. کیا ہی اچھا ہوتا، تھوڑی پڑھائی کر لیتے. بیرسٹر گوہر نے کی ہے، انہوں نے پڑھ کے تقریر کی. مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں سیاسی تقریر کر رہے ہیں، کسی نے پارلیمنٹری سوورنٹی کا سسٹم پڑھا، کسی نے پارلیمنٹری سپریمیسی کا سسٹم پڑھا، کسی نے سیپریشن آف پاورز بٹوین ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر پڑھا، تو آ کے اس میں بات کرتے، بتاتے کہ دنیا کے مہذب ممالک کے اندر ایگزیکٹو کا کیا رول ہے، لیجسلیچر کا کیا رول ہے، جوڈیشری کا کیا رول ہے. سیپریشن آف پاورز تو ان کے اوپر سے گزر گئی. آج آ کے بات کرتے تو بات کرتے کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی، بتاتے کہ جی ہم ایک آپ کے لیے ڈاکیومنٹ لے کے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو بھی پڑھا جائے. مگر کیونکہ ویڈیو بنا کر صبح بے نور لکھنا آسان ہے تو یہ آسان راستہ چلا گیا. کیا پارلیمانی پارٹی کی جوائنٹ اپوزیشن نے میٹنگ بلائی؟ کیا کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ایک ایک شک پہ بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں کریں گے.
जिस चीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, जो बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वो बात यहाँ पे करेंगे ऐवान के अंदर। 27वीं तरमीम पे बातचीत आज की शुरू नहीं हुई जनाबे वाला, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पिछले 20 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात जारी है। और ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो धमाकों की बात की। क्या आपको कभी नजर आया कि इन लोगों ने वाना के अंदर 500 स्टूडेंट्स को जो बाजियाब करवाया गया है, रेस्क्यू किया गया, उसकी बात की हो, उसको सराहा हो, उस पर कहा हो कि ये एपीएस से 100 गुना बड़ा सानिया हो सकता था, मगर उस पर कभी तारीफ नहीं करेंगे। और आपको इनके लीडर के एक्स के अकाउंट वो जो भी चला रहा है, पाकिस्तान के अंदर से चल रहा है, बाहर से चल रहा है, लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात पर अफसोस नजर आएगा। लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात के ऊपर आंसू बहाए जाएंगे, मगर मेजर अदनान जिसने अपनी जान निछावर कर दी अपने साथी को बचाते हुए, उस पे ये 2 लफ्ज नहीं कहेंगे। गजा के शहीदों पे ये 2 लफ्ज नहीं कहेंगे, मगर लेडी एनाबेल के ऊपर तकरीर जरूर करेंगे। लेडी एनाबेल की वफात को इन्होंने इस तरह सोग मनाया जिस तरह कोई कौमी सोग होता है। तो ये जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, आज मजहब की बात करते हैं हर चीज के अंदर, तो क्या इनका ये हक नहीं बनता था कि जहां पे इनके लीडर ने 9 मई का हुक्म दिया इस मुल्क के अंदर, वो रेड लाइंस क्रॉस की जो मुल्क की तारीख में कभी क्रॉस नहीं हुई। तो गाइस आपने देखा कि आज मिशाल यूसुफज़ई ने किस तरह से इमरान खान और उनकी अहलिया पर जो जुल्म हो रहा है उसको पूरी असम्बली में सबके सामने बयान करते हुए कहा कि ये लोग किस हद तक अब जुल्म करने लगे हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया की किसी से भी मुलाकात नहीं होने दे रहे, और ये इंतहाई जालिम और जाबर लोग हैं। तो फिर अता ताला से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने किस तरह से इमरान खान और उनकी पार्टी को गालियाँ देना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और किस तरह से इमरान खान के पुराने किस्से असम्बली में सबके सामने रखने शुरू कर दिए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में भी राय का इज़हार जरूर किया, अपने वीडियो को लाइक और शेयर